جب سنجے لیلا بھنسالی اپنی ویب سیریز ہیرا منڈی کے سیٹس اور پروڈکشن کے بارے میں ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے تھے اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فکر مند تھے تو ان کے اسسٹنٹ نے ان سے کہا کہ آپ تو کہ آصف کی طرح سوچ رہے ہیں، جس پر انہوں نے بے ساختہ کہا وہ ایک جینیس تھے، کوئی بھی ان کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی 80 سال بعد بھی بالی ووڈ میں کام کے معیار کو پرکھنے کا پیمانہ کہ آصف ہی ہیں۔ آپ انہیں جینیس کہیں، پرفیکشنسٹ کہیں یا جنونی، لیکن آپ کسی جنونی اور پرفیکشنسٹ کو دیکھ کر کہ آصف بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک شام شہرہ آفاق موسیقار نوشاد علی اپنے ہارمونیم کے سامنے بیٹھے دھنوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک ایک صاحب ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ہارمونیم پر 1,00,000 روپے کا بنڈل بڑی بے نیازی سے پھینکا اور بڑے باروب طریقے سے کہا، آپ میری فلم مغل اعظم کی موسیقی دیں گے۔ نوشاد صاحب اس بے تکلفی اور گستاخی پر حیران اور ناراض ہوئے۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے وہ پیسے ان کی طرف واپس پھینک دیے اور نوٹ ہوا میں بکھر کر پورے کمرے میں پھیل گئے۔ یہ صاحب کے آصف تھے جو کہ اپنی نئی فلم مغل اعظم کے لیے ایک بے مثال ٹیم بنا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نوشاد پر ان کے نوٹوں کا روب نہیں چلا تو انہوں نے نوشاد صاحب کو مغل اعظم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ فلم ایک ایسا پروجیکٹ ہے جسے دنیا صدیوں تک یاد رکھے گی اور اس کا ہر کردار تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ بالآخر نوشاد مغل اعظم میں بطور میوزک ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے مان گئے۔ یوں نوشاد ایک ایسی فلم میکنگ کے سفر پر نکل پڑے جو وقت، صبر اور جنون کی ہر حد پار کرنے والی تھی۔ یہ واقعہ نہ صرف فلمی تاریخ کا ایک دلچسپ لمحہ ہے بلکہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ کس طرح جنون اور فنکارانہ انا کے درمیان ٹکراؤ کبھی کبھی تاریخ رقم کر جاتا ہے۔ فلم رائٹر راج کمار کیسوانی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، اس آدمی کی خوبی یہ نہیں تھی کہ اس نے ایک خوبصورت خواب دیکھا، بلکہ یہ تھی کہ اس نے اسے بالکل ویسا ہی حقیقت میں ڈھالا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اسی ایک شخص نے کروڑوں لوگوں کو یہ ہمت دی کہ وہ بھی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی جرت کر سکتے ہیں۔ کہ آصف نے صرف نوشاد کو فلم کے لیے قائل کرنے میں دلیری نہیں دکھائی بلکہ پوری فلم میں ان کی ہر بات میں وہی بے مثال جنون اور لگن شامل تھی۔ نہ صرف مغل اعظم بلکہ یہ کہ آصف ہی تھے جنہوں نے بالی ووڈ کی تاریخ میں سب سے پہلی ملٹی سٹار فلم پروڈیوس کی اور یہ فلم اپنے وقت کی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ دراصل یہ فلم پھول تھی جس کے ڈائریکٹر بھی کے آصف ہی تھے۔ پھول کی کامیابی کے بعد کے آصف کے پاس بھی رومانٹک یا مسالہ فلموں کی شکل میں کامیابی کا فارمولا آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فلم سازی کے روایتی انداز کو چھوڑ کر اپنے جنون اور خواب کو پورا کیا۔ اس دور میں جب بڑے سٹارز کو ایک سکرین پر لانا بہت مشکل ہوتا تھا، تب کے آصف نے پرتھوی راج کپور، سوریا اور درگا کھوٹے جیسے بڑے ناموں کو ایک فلم میں اکٹھا کر دیا۔ زیادہ تر فلم میکرز جو محض 1 یا 2 فلمیں بناتے ہیں وقت کی دھند میں کہیں گم ہو جاتے ہیں، لیکن مغل اعظم نے کہ آصف کو فلمی تاریخ میں ایک ایسا مقام دیا جہاں بھلائے جانے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی۔ اتر پردیش کے شہر اٹاوا میں پیدا ہونے والے کہ آصف صرف 17 سال کی عمر میں اپنے خوابوں کا تاج محل تعمیر کرنے بمبئی آ گئے۔ ان کے چچا نے ابتدائی طور پر ان کے لیے ایک درزی کی دکان کھول دی، لیکن کہ آصف کو کپڑے سینے سے زیادہ دلچسپی خواتین گاہکوں سے باتیں کرنے میں تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دکان بند کروانی پڑی کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ آصف زیادہ وقت پڑوس کے ایک درزی کی بیٹی کے ساتھ رومانس میں گزار رہے تھے۔ جب چچا کو اندازہ ہوا کہ اس نوجوان کا دل کسی اور دنیا میں ہے تو انہوں نے اسے فلم میکنگ کی راہ دکھائی۔ کہ آصف کو مغل اعظم بنانے کا خیال 1944 میں ڈرامہ نویس امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی دیکھنے کے بعد آیا تھا، اور یہ خیال کب جنون میں بدل گیا خود کے آصف کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا۔ 12 اگست 1945 کو بمبئی ٹاکیز میں فلم کا مہورت ہوا، شوٹنگ شروع کی گئی جس میں اس وقت کی ابھرتی ہوئی اداکارہ نرگس نے انارکلی کا کردار ادا کیا۔ فلم کی شوٹنگ جاری تھی لیکن پھر ہمارے پیارے ملک کا بٹوارہ ہو گیا۔ حالات بہت نازک تھے، مسلمانوں کا انڈیا میں رہنا جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ لہٰذا ان حالات کے پیش نظر فلم کے پروڈیوسر سراج علی حکیم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے جانے کے بعد فلم کی پروڈکشن بند کر دی گئی اور اس دوران کے آصف نے معروف بزنس مین شاپور جی مستری کو قائل کیا کہ وہ مغل اعظم نامی اس خواب کو حقیقت بنانے میں مدد کریں۔ اس کے بعد ایک اور مصیبت آن پڑی۔ فلم میں اکبر کا رول کرنے والے چندر موہن جی کا انتقال ہو گیا۔
मगर आसिफ ने फिर भी हार न मानी। सन 1951 में दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। उस वक्त तक फिल्म की कहानी काफी तब्दील हो चुकी थी, लेकिन एक बड़ी तब्दीली ये थी कि नरगिस अब अनारकली नहीं बनना चाहती थी। नरगिस के बाद कई एक्ट्रेसेस के ऑडिशन किए गए, लेकिन किसी में भी के आसिफ को अपनी अनारकली नजर नहीं आई। फिर उन्होंने सारी अदाकाराओं में से नूतन को अनारकली के लिए मुंतखब किया। फिल्म राइटर राजकुमार केसवानी अपनी किताब दास्ताने मुगल आजम में लिखते हैं कि नूतन के साथ सारी बातचीत तय हो गई थी, लेकिन अचानक नूतन ने मना कर दिया। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी नूतन ने अपना फैसला नहीं बदला। वो मजीद बताते हैं कि हालात ये हो गए कि आसिफ ने अनारकली की तलाश में मुल्क भर के अखबारों में इश्तिहारात शाया करवाए और नई अदाकाराओं को अनारकली के किरदार के लिए ऑडिशंस में बुलाया। दोस्तों, यहाँ हम आपको अनारकली के ऑडिशन के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। अनारकली के किरदार के लिए मधुबाला से पहले के आसिफ ने शहनाज नाम की एक खातून का इंतखाब किया था। शहनाज की किस्मत अगर साथ देती तो आज वो मुगल आजम की अनारकली होती। ये कहानी उसी शहनाज की है जो भोपाल के नवाब खानदान में पैदा हुई और कम उम्री में एक नामवर सियासी खानदान में शादी के बाद मुंबई आ गईं, जहां उनकी दोहरी जिंदगी का सफर शुरू हुआ। बाहर की दुनिया के लिए उनकी जो जिंदगी थी उसमें ग्लैमर था और जवाहरलाल नेहरू और दिलीप कुमार जैसी मशहूर हस्तियों के साथ पार्टियां आम बात थी। लेकिन उनकी निजी जिंदगी उनकी बेटी की बकौल जिल्लत से भरी थी और शौहर के हाथों जिस्मानी और ज़हनी अजियतों का शिकार थी। शहनाज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी सोफिया नाज ने अपनी किताब शहनाज अ ट्रेजिक ट्रू स्टोरी ऑफ रियलिटी ग्लैमर एंड हार्ट ब्रेक में मुगल आजम की ऑडिशन से लेकर उनकी जाती जिंदगी की कहानी बयान की है। मुंबई आकर शहनाज ने शौकिया तौर पर थिएटर में काम किया और उन्हें एक ड्रामे में अनारकली का किरदार अदा करने का मौका मिला। शहनाज की बेटी सोफिया बताती हैं कि के आसिफ वो ड्रामा देखने गए थे कि आसिफ को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी वो अनारकली मिल गई है जिसकी उनको तलाश थी, यानी खूबसूरत चेहरा, सुरीली आवाज, दिल नशीन लबो लहजा, उर्दू पर महारत और वही सादगी और गुरूर। के आसिफ शहनाज को फिल्म के सेट पर ले गए। वो मजीद बताती हैं कि माँ के पास उनका एक भोपाली जोड़ा था, खूबसूरत जेवरात भी थे। उन्होंने वही सब पहनकर ऑडिशन दिया। स्क्रीन टेस्ट के दौरान कम से कम 200 तस्वीर उतारी गई। दिलीप कुमार भी सेट पर मौजूद थे, लेकिन ये खूबसूरत ख्वाब यहीं खत्म हो गया। शहनाज का ताल्लुक शाही खानदान से था। जब उनके भाई को मालूम हुआ कि वो फिल्मों में काम करने जा रही हैं, तो उन्होंने के आसिफ से तस्वीर ली और फाड़ डाली। सोफिया मजीद बताती हैं कि माँ के भाई ने कहा कि हमारे पूरे खानदान में किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कहाँ नवाबों की दुनिया और कहाँ फिल्मी दुनिया। ये कहकर उन्होंने के आसिफ को भगा दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि मधुबाला इस किरदार में कैसे कास्ट हो गईं। बहुत अरसे पहले के आसिफ ने माधुरी नामी मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि मधुबाला मुझसे मिलने आई और कहने लगी कि मुझे मुगल आजम में काम करना है। वालिद साहब की जो भी शराइत हैं वो कबूल कर लीजिए, इस फिल्म में काम तो मुझे ही करना है। मधुबाला बोली कि अब्बू की शराइत आप पर लागू नहीं होंगी। इस तरह शहनाज, नरगिस और नूतन के बाद मधुबाला अनारकली बनी और इसके बाद उनका किरदार अम्र हो गया। उन दिनों मधुबाला बहुत बीमार थी और उन्होंने अपनी ये बीमारी दुनिया से छुपाई हुई थी। लेकिन बेहद बीमार होने के बावजूद जिस खूबसूरती से मधुबाला ने खुद को अनारकली के किरदार में ढाला, उसके किस्से आज भी मशहूर हैं। कि आसिफ को अपनी अनारकली में जो हुस्न, हिम्मत, गरूर, नफासत, आदाबो अंदाज, बेहतरीन लबो लहजा और अदाएं चाहिए थी, जो उन्हें आखिरकार मधुबाला में मिली। इस फिल्म की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज का नाम दिलीप कुमार और मधुबाला से पहले आता है। कहा जाता है कि मधुबाला और दिलीप कुमार इस फैसले से खुश नहीं थे। इसका जिक्र पृथ्वी थिएटर में काम करने वाले योगराज टंडन ने अपनी किताब थिएटर के सरताज पृथ्वीराज में किया है। मुगल आजम के बनने में बहुत ताखीर हो रही थी और इसकी वजूहात भी थी जिसका जिक्र सामने आता रहता है। एक सबब स्टार कास्ट में पृथ्वीराज के नाम का पहले आना भी था। पृथ्वीराज ने इससे मुताल्लिक फिल्मसाज के आसिफ से कहा, छोटे मोटे झगड़े के लिए फिल्म को क्यों लटका रहे हो? मुझसे पहले उनका नाम लीड रोल में लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आसिफ ने कहा, दीवान जी मैं मुगल आजम बना रहा हूँ, सलीम और अनारकली नहीं। ये बात उन दोनों में से किसी की समझ में नहीं आ रही है। मेरी इस फिल्म का हीरो एक है और वो अकबर आजम है। इस फिल्म से पृथ्वीराज के जुड़ने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है।
فلم کے کانٹریکٹ کے طور پر کے آصف نے جو چیک انہیں پیش کیا اس پر کوئی رقم نہیں لکھی تھی، وہ ایک بلینک چیک تھا۔ پرتھوی راج کپور نے یہ مذاق میں کہا کہ آصف جہاں اتنا لکھا تھا تو رقم بھی لکھ دیتے۔ کہ آصف نے جواباً کہا پہلے یہ بتائیں کہ کتنی رقم لکھوں۔ پرتھوی راج نے کہا تم نہیں جانتے کیا؟ کہ آصف نے کہا جانتا تو پوچھتا ہی کیوں؟ پرتھوی راج نے کہا جو رقم چاہو لکھ دو، مجھے منظور ہے۔ کہ آصف نے کہا نہیں دیوان جی، یہ نہیں کہیں، سب نے اپنی قیمت لگائی، دلیپ کمار، مدھوبالا، درگا کھوٹے، تو پھر آپ کیوں نہیں؟ جس پر پرتھوی راج نے کہا میری قیمت تم لگاؤ گے؟ کہ آصف نے کہا یہ جرت میں نہیں کر سکتا۔ تو اس پر پرتھوی راج بولے کہ میں بھی ابھی تک اپنی قیمت نہیں لگا سکا۔ کہ آصف نے پوچھا ٹھیک ہے، آپ اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ راج نے آپ کو فلم آوارہ میں کتنا معاوضہ دیا تھا؟ تو اس پر انہوں نے کہا 50,000۔ آگے سے کہ آصف بولے تو میں 75,000 لکھ دوں، جو تم مناسب سمجھو۔ پرتھوی راج نے یہ کہتے ہوئے بات ختم کر دی، لیکن در حقیقت بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اجرت مقرر ہو گئی تھی، لیکن کہ آصف ایڈوانس میں کوئی رقم دینا چاہتے تھے۔ ایڈوانس پیمنٹ کے چیک پر جب کہ آصف نے پرتھوی راج سے رقم لکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے بس 1 روپیہ لکھ دیا، جس پر کہ آصف بہت ایموشنل ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس پر پرتھوی راج دوبارہ بولے آصف میں آدمیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، تاجروں اور مارواڑیوں کے ساتھ نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں کتنے عظیم آرٹسٹ تھے جنہیں پیسے اور شہرت سے زیادہ آرٹ کی قدر تھی۔ اس فلم میں کہ آصف کی باریک بینی اور گہری سوچ نے بھی جان پھونکی، جس کے تحت وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی نظر رکھتے تھے۔ ان کے ویژن کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ فلم میں جودھا بائی نے جو کپڑے پہنے وہ حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم سے مستعار لیے گئے تھے۔ سیٹ کے محراب، ستون اور دیواروں کو بنانے میں مہینوں لگ گئے تھے۔ فلم مغل اعظم کے لیے جتنے بھی سیٹ لگائے گئے تھے ان میں سب سے عالی شان سیٹ شیش محل کا تھا، اور شیش محل کا سیٹ بنانے میں پورے 2 سال لگ گئے۔ کہ آصف کو شیش محل کی انسپائریشن آمیر کے قلعے میں تعمیر شدہ شیش محل سے ملی تھی، لیکن اس وقت ہندوستان میں دستیاب شیشوں کی قسم بہت اچھی نہیں تھی۔ ان شیشوں کو بہت زیادہ قیمت پر بیلجیم سے منگوایا گیا۔ اس سیٹ پر جڑا ایک مشہور قصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ عید آ گئی۔ عیدی کی رسم پر عمل کرتے ہوئے مغل اعظم کے فائنینسرز شاپور جی مستری آصف کے گھر پہنچے۔ وہ ایک چاندی کی ٹرے پر کچھ سونے کے سکے اور 1 لاکھ روپے لے کر گئے تھے۔ آصف نے پیسے اٹھائے اور مستری کو واپس کرتے ہوئے کہا ان پیسوں کا استعمال بیلجیم سے شیشے منگانے پر کیجیے۔ فلم کے ایک اور سین کے مطابق جب شہزادہ سلیم جنگ سے واپس آتا ہے تو ایک منظر میں اصلی موتیوں کا استعمال کرنا تھا، یہ کوئی فکشنل خیال نہیں تھا۔ اس سین کے لیے آصف نے دوبارہ اپنے فائنینسرز سے یہ اصرار کیا کہ موتی اصلی ہوں، اور کہ آصف کی شرط نے پروڈکشن کو مہینوں کے لیے روک دیا، اور جب تک موتی حاصل نہ ہوئے شوٹنگ دوبارہ شروع نہ ہوئی۔ ایک بار راجستھان کے شہر جے پور میں مغل اعظم کی شوٹنگ جاری تھی، تو ایک سین کو فلمائز کرنے کے لیے کہ آصف نے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا، لیکن اس جگہ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ کھمبے نظر آ رہے تھے، اور چونکہ اکبر کے دور میں بجلی نہیں تھی، یہ ایک تاریخی غلطی تھی۔ یہاں اگر کہ آصف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یقیناً کیمرے کا اینگل بدل لیتا اور کام چلا لیتا، مگر آصف نے شوٹنگ روک دی اور 3 مہینے صرف اس کوشش میں لگا دیے کہ میونسپلٹی ان کھمبوں کو ہٹا دے، اور بالآخر انہوں نے وہ کھمبے ہٹوا کر ہی دم لیا اور اسی جگہ پر ایک پرفیکٹ سین شوٹ کیا۔ فلم ساز کرن بالی کے مطابق جب انٹرنیشنل شہرت یافتہ فلم ساز ڈیوڈ لین اور روبرٹو روسیلینی شیش محل کے سیٹ پر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں شوٹنگ ممکن نہیں، کیونکہ آئینے کی ریفلیکشن کی وجہ سے کیمرہ دکھائی دے گا، اور انہوں نے اپنا کیمرہ مین RD ماتھر کے ساتھ مل کر ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ کیمرے کی ریفلیکشن شیشوں میں نہ آئے۔ مغل اعظم کا سب سے زیادہ مشہور گانا تھا پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اس کو لکھنے اور موسیقی میں ڈھالنے میں نوشاد اور شکیل بدایونی نے ساری رات لگا دی۔ جب آصف نے نوشاد کو اس گانے کی سچویشن بتائی تو اسی زمانے میں انارکلی نام سے ایک دوسری فلم بن رہی تھی۔ نوشاد نے ان سے کہا کہ دونوں فلموں میں بہت مماثلت ہے، ان کا گانا ریکارڈ کیا گیا ہے جسے میں نے سنا ہے، اگر ہم بھی اسی طرح کے گیت دیں گے تو یہ ریپیٹیشن ہوگی۔ نوشاد نے آصف کو مشورہ دیا کہ آپ اس سچویشن کو تبدیل کیوں نہیں کر دیتے۔ آصف صاحب نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، میں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔
جب اسے موسیقی میں ڈھالنے کا وقت آیا تو سب سے مشکل کام اس گیت کا لکھنا تھا۔ شام کو 6 بجے جب سورج غروب ہو رہا تھا، نوشاد اور شکیل بدایونی نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ شکیل صاحب نے قریباً 1 درجن مکھڑے لکھے، کبھی گیت کا سہارا لیا تو کبھی غزل کا، لیکن بات نہیں بنی۔ تھوڑی دیر میں پورا کمرہ کاغذ کے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ انہوں نے ساری رات نہ کچھ کھایا اور نہ ہی پیا۔ کافی دیر بعد نوشاد کو ایک پوربی گیت کا مکھڑا یاد آیا جو انہوں نے اپنے بچپن میں سنا تھا۔ پریم کیا کا چوری کری۔ انہوں نے شکیل کو سنایا۔ شکیل کو وہ جملہ پسند آیا۔ پھر شکیل نے اسی وقت وہ گیت لکھا، پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی۔ نوشاد بتاتے ہیں کہ جب ہم صبح یہ گانا کمپوز کر کے باہر نکلے تو ہمارے سر پر سورج چمک رہا تھا۔ نوشاد کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پرانے گانوں کی مقبولیت کا راز کیا ہے۔ میرا جواب ہوتا ہے کہ ان کے بنانے میں پوری رات گزر جاتی تھی، تب کہیں جا کر اسے حتمی شکل ملتی تھی۔ جب فلم میں ایک سین کے مطابق تان سین جیسی آواز کا استعمال کرنا تھا تو ایسے میں تان سین کا یہ راگ گانے کے لیے نوشاد صاحب نے اس وقت کے تان سین بڑے غلام علی خان صاحب کو اس کا حقدار سمجھا۔ اس واقعے کے بارے میں مزید ہم آپ کو نوشاد صاحب کی زبانی سنواتے ہیں۔ آصف صاحب فرمانے لگے کہ تانسین کا گانا کس سے گوائیے گا، تو میں نے کہا اس دور کا، اس زمانے کا جو تانسین ہے وہی گائے تو بہتر ہے۔ کون ہے وہ؟ آصف صاحب سگریٹ یوں پیتے تھے اور اس کا ایش گل یوں جھاڑتے تھے، یہ اسٹائل تھا ان کا۔ کون ہے وہ؟ میں نے کہا بڑے غلام علی خان صاحب، لیکن وہ فلموں میں گاتے نہیں ہیں۔ تو کہنے آپ وقت لیجئے، ان سے اپوائنٹمنٹ لیجئے، میں چلتا ہوں۔ میں نے وقت لیا، آصف صاحب میرے ساتھ گئے، بڑے غلام علی خان صاحب کو میں نے آداب کیا۔ وہ کہنے کیسے بیٹا، کیسے تشریف لائے، کیا ہے؟ میں نے کہا حضور ایک فلم بن رہی ہے مغل اعظم، اور یہ ایسی فلم ہے کہ دوبارہ نہیں بنے گی، اور آپ کے شان کے شایع ہیں، آپ اس میں ہمارے ساتھ اگر کوآپریٹ کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ ایک گانا ہے تانسین کا، ہم آواز آپ کی استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گوانا چاہتے ہیں، تو آپ اگر یہ مہربانی فرمائیں۔ کہنے صاحب میں فلموں میں تو گاتا نہیں ہوں، کوئی جلسہ ہو، سنگیت سمیلن ہو، اس کے لیے لے چلیے، میں گاؤں گا۔ تو آصف صاحب نے فوراً سگریٹ کا کش لیتے ہوئے چٹکی بجائی، خان صاحب گانا آپ ہی گائیں گے۔ تو بڑے غلام علی خان صاحب نے بڑے ایک جھنجھلا کے مجھے دیکھا، پھر ان کو دیکھا، پھر مجھ سے کہہ دیا کون صاحب ہیں، یہ کس کو لے آئے آپ ساتھ میں؟ میں نے کہا صاحب یہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہے اس کے۔ اب صاحب کوئی بھی ہو، لیکن میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں گاؤں گا تو زبردستی یہ کہہ رہے ہیں آپ ہی گائیں گے۔ پھر آصف صاحب نے گانا آپ ہی گائیں گے، قیمت آپ کی، اس میں دوسرا لفظ نہیں کہوں گا، مگر گانا آپ ہی گائیں گے۔ پھر خان صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، میں مجھ سے کہنے ذرا باہر آئیے، بالکنی میں لے گئے مجھے، کہنے میں کچھ ایسی بات کہہ دوں اس سے کہ بھاگ جائے۔ میں نے کہا حضور میرے ہی نقصان ہوگا۔ کہنے آپ کا نقصان کیوں ہوگا؟ میں نے کہا مجھے جو عزت ملے گی آپ کے گانے سے تو اس سے میں محروم رہ جاؤں گا، آپ کیا کہیں گے؟ تو کہنے لگے میں قیمت اتنی مانگوں گا کہ بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا وہ حق آپ کو حاصل ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ آئے خان صاحب پھر روم میں جہاں آصف صاحب بیٹھے تھے، اچھا صاحب میں گانا گاؤں گا، 25,000 لوں گا ایک گانے کے۔ اس زمانے میں بڑے سے بڑا پلے بیک سنگر 500 اور 1000 روپے سے زیادہ قیمت نہیں ملتی، انہوں نے یہ رقم مانگی۔ آصف صاحب بس خان صاحب جی آپ تو انمول ہیں، آپ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ہو گئی بات، یہ 10,000 روپے ایڈوانس رکھیے۔ بڑے غلام علی خان صاحب تو حیرت میں پڑ گئے، پھر مجھ سے کہنا بڑا قدردان میں لگتا ہے۔ غرض یہ اس طرح سے غلام علی خان صاحب آئے، ان کو یہاں ریہرسل کرائی، اور جب ہم گانا ریکارڈ کر رہے تھے وہ لفظین جو ہے انارکلی اور سلیم، شہزادہ سلیم کا، اس میں کوئی ڈائلاگ نہیں تھا، صرف گانے سے اس سین کو ابھارتے تھے، ایکسپلینیشن جو بھی لفظین کا تھا۔ آصف صاحب نے مجھ سے چپے سے کہا کہ خان صاحب کہیے کہ تانے ذرا ہلکی جو فکس کی گئی ہے وہ ہلکی رکھیے، چونکہ لفظین ہے، رات کا وقت ہے، آدھی رات بیت چکی ہے، اور وہ فر اس کے چہرے پر جاتا ہے، تو وہاں پر بڑی ملائم آواز میں گائے۔ میں نے خان صاحب سے عرض کیا
तो खान साहब कहने लगे कि भाई वो पिक्चर बताइए मुझे जब गाऊंगा। साहब वो पिक्चर ले चुके थे, वो एडिट करके दूसरे दिन मंगाई गई पिक्चर, उस रोज कैंसिल हुआ रिकॉर्डिंग, पिक्चर का लूप बना के उनके सामने वो पूरा सीन दिखाया गया। कहने भाई ये चलता रहेगा जब गाऊंगा मैं। तो वो फिल्म चलता रहा, उसके साथ वो गाना गाए हैं। आप कभी गौर कीजिए कि जहाँ पर क्लोज शॉट्स आते हैं वहाँ खनक और मुर्की अलग है, जहाँ लॉन्ग शॉट है वहाँ अलग है। तो उसको देख के जैसे सेट किया था वैसे ही खान साहब गए, वो पिक्चर चलती रही उनके सामने। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के भुट्टो खानदान के पास मुंबई के इलाके विरली में साहिल समंदर के करीब एक पुरतआयुश कोठी हुआ करती थी। सन 1954 से 1958 के दरमियान पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो अक्सर उस कोठी में रहने आते थे, जबकि उनका पूरा खानदान पाकिस्तान में मुकीम था। दरअसल जुल्फकार अली भुट्टो और के आसिफ में गहरी दोस्ती भी थी और वो अक्सर दोपहर का खाना साथ खाते थे। ये वही दौर है जब मुंबई में फिल्म मुगल आजम की शूटिंग चल रही थी। नौशाद याद करते हुए बताते हैं कि इस फिल्म का गाना मोहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गया रे शूट हो रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो को ये गाना और मधुबाला इस कदर पसंद थी कि वो इस गाने की शूटिंग देखने रोजाना सेट पर आते थे, लेकिन शूटिंग देखना तो महज एक बहाना था। दरअसल भुट्टो साहब मधुबाला से शादी के लिए बहुत संजीदा थे और एक बार उन्होंने दोपहर के खाने के दौरान मधुबाला के सामने अपना यह इरादा जाहिर भी किया, मगर जवाब में उन्हें मधुबाला का इनकार मिला। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर और बाद में वजीर आजम बन जाएंगे। ना सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो बल्कि चीनी वजीर आजम जो एन लाई, पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज और मशहूर अतालवी फिल्मसाज रोबर्टो रोसेलिनी और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के डायरेक्टर डेविड लैन भी मुगल आजम की शूटिंग देखने वालों में शामिल थे। जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो मुगल आजम के कोरियोग्राफर लच्छू महाराज को एक ऐसी रकासा की जरूरत थी जो चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत के जरिए से गाने के अल्फाज का इजहार कर सके। मधुबाला क्लासिकल डांसर नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस गाने के लिए बहुत मेहनत की। लच्छू महाराज ने उन्हें महीनों तक कथक रक्स सिखाया। मुगल आजम का सबसे मशहूर सीन वो था जब दिलीप कुमार ने मधुबाला के होंठों को पंख से छुआ। सुभाष घई का कहना है कि आसिफ ने इस सीन को बहुत हसास तरीके से शूट किया था और इस सीन का इम्पैक्ट एक किसिंग सीन से भी कई गुना ज्यादा था। महेश भट्ट की नजर में यह शायद हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे सेडक्टिव सीन था। फिल्म मुगल आजम के लिए कास्ट करते वक्त के आसिफ ने बैक वक्त कई परेशानियों को दावत दी थी। पृथ्वीराज कपूर उस वक्त कई बीमारियों से लड़ रहे थे। दिल की बीमारी की वजह से मधुबाला भी कई पाबंदियों में जकड़े हुई थी। फिल्म के एक तवील हिस्से में मधुबाला को भारी और असली लोहे की जंजीरें पहनना पड़ी। जब जेल में मधुबाला पर बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना का शूट होना था तो डॉक्टरों की सख्त हिदायत थी कि किसी भी हालत में वजन उठाने से गुरेज किया जाए, लेकिन मधुबाला ने फिर भी उस सीन को शूट किया। यकीनन सभी को पता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। मुगल आजम बनने के आखिरी मरहले में मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान बातचीत बंद हो गई थी, क्योंकि मधुबाला ने अपने खानदान के दबाव के तहत दिलीप कुमार की शादी की पेशकश ठुकरा दी थी। फिल्म में दर्जन सिंह का रोल करने वाले अजीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। जब कैमरा रोल हुआ तो दिलीप कुमार ने मधुबाला को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वहां मौजूद सारे लोग सन्नाटे में आ गए। शॉट ठीक था, लेकिन सेट पर मौजूद लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। क्या मधुबाला सेट से वॉकआउट कर जाएंगी? क्या शूटिंग रोकनी पड़ेगी? इससे पहले कि मधुबाला कुछ कहती, आसिफ मधुबाला को कोने में ले जाकर कहने लगे, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि ये वाज़ेह है कि वो अब भी तुमसे मुहब्बत करता है। एक आशिक ही अपनी माशूका के साथ ऐसा कर सकता है। ये पहली बार नहीं था कि दिलीप कुमार ने किसी फीमेल स्टार के साथ दौरान शूटिंग ऐसा किया हो। वो पहले भी एक फिल्म में फिल्म स्टार सुरैया के साथ ऐसा कर चुके थे और उस फिल्म के डायरेक्टर भी इत्तेफाक से के आसिफ ही थे, और तब सुरैया ने उनके नारवा सलूक की वजह से वो फिल्म ही छोड़ दी थी। इस वाकये की पूरी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर विजिट करें और ये वीडियो देखें। इसके अलावा इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दिलीप कुमार और मधुबाला के वालिद की आपस में नहीं बनती थी
اور آصف کے سامنے یہ مشکل تھی کہ مدھوبالا کے والد عطا اللہ اکثر فلم کی شوٹنگ کے دوران سیٹ پر حاضر رہتے تھے، لیکن آصف نے ان سے چھٹکارے کی نئی راہ نکالی۔ جس دن دلیپ کمار اور مدھوبالا کے درمیان قریبی محبت کے مناظر فلمائے جانے ہوتے تھے، آصف مدھوبالا کے والد عطا اللہ خان کو سیٹ سے دور رکھنے کے لیے رمی کھیلنے بھیج دیتے، کیونکہ عطا اللہ کو رمی کا بہت شوق تھا۔ اپنے معاون تارک ناتھ گاندھی کو کچھ ہزار روپے دے کر کے آصف نے کہا، آج سے تمہارا کام اگلے چند دنوں تک خان صاحب کے ساتھ رمی کھیلنا ہے، اور تم جان بوجھ کر ہر بازی ہار جاؤ گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عطا اللہ رمی کھیلنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ دلیپ کمار مدھوبالا کے ساتھ لو سین کرنے میں۔ اس فلم کو بننے میں بہت وقت لگا، قریباً 10 سال کا عرصہ گزرا۔ ظاہر ہے سارا بجٹ بگڑ گیا۔ آصف صاحب پانی کی طرح پیسہ بہاتے تھے، کیونکہ انہیں معیار چاہیے تھا۔ ایک دن تنگ آ کر شاہپور جی نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہدایت کار کو ہی تبدیل کر دوں گا۔ انہوں نے سہراب مودی سے بات کی اور ایک دن وہ انہیں شیش محل کا سیٹ دکھانے کے لیے آئے۔ آصف صاحب وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر وہ دونوں کے پاس جا کر بولے، سیٹھ جی، جس سے چاہیے یہ فلم مکمل کروا لیں، لیکن یہ سیٹ میں نے بنایا ہے اور میں ہی یہاں شوٹنگ مکمل کروں گا۔ اگر کوئی دوسرا اس سیٹ پر قدم رکھے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ سنتے ہی سہراب مودی وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ جب شاہپور جی بہت تنگ آ گئے تو ان سے ایک بار نوشاد نے پوچھا کہ اگر آپ کو آصف سے اتنی شکایات ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ فلم بنانے کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟ شاہپور جی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ نوشاد، ایک بات بتاؤں، یہ آدمی ایماندار ہے۔ اس نے اس فلم میں 1.5 کروڑ روپے خرچ کر دیے، لیکن پھر بھی اپنی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ڈالی۔ باقی تمام فنکاروں نے اپنا کانٹریکٹ کئی بار تبدیل کرایا، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس شخص نے اپنے پرانے کانٹریکٹ پر کام کیا اور کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں کی، رقم میں کوئی غبن نہیں کیا۔ یہ آدمی آج بھی چٹائی پر سوتا ہے، ٹیکسی پر 6 آنا فی میل کرایہ دے کر سفر کرتا ہے اور سگریٹ بھی دوسروں سے مانگ کر پیتا ہے۔ یہ آدمی 20 گھنٹے کھڑے ہو کر مسلسل کام کرتا ہے اور ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ دوستو، پھر آخر کار فلم مکمل ہوئی۔ مغل اعظم ریلیز کے بعد باکس آفس پر جیسے چھا گئی۔ یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ 1960 کی دہائی میں اس فلم نے 11 کروڑ روپے سے زائد پیسے کمائے، جو آج کے حساب سے 3600 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ کے برابر بنتے ہیں۔ حقیقت میں یہ کہ آصف ہی تھے جنہوں نے انڈیا کے فلم میکنگ بزنس کو ایک انڈسٹری کی شکل دی، اور اس فلم کے حیران کن منافع کی وجہ سے بہت سارے انویسٹرز کا رجحان فلموں میں انویسٹ کرنے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھیٹرز میں فلم کے شو بار بار چلائے گئے، لیکن دیکھنے والے پھر بھی ختم نہ ہوئے۔ یہ شو مہینوں گزر جانے کے باوجود چلتے رہے۔ بعض تھیٹرز نے تو کئی سال تک یہ فلم چلائی۔ کئی ایسے مووی لورز بھی تھے جنہوں نے سینما میں آ کر یہ فلم بار بار دیکھی۔ اس فلم نے نہ صرف اس وقت کے دیکھنے والوں کو بلکہ اگلی آنے والی نسلوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کہ آصف کے ماسٹر پیس مغل اعظم کی بات کریں تو جیسے اس فلم کی شوٹنگ ایک ڈرامائی انداز میں ختم ہوئی تھی، ویسے ہی اس کا پریمیئر بھی ایک ڈرامائی واقعے کی وجہ سے کافی عرصہ سرخیوں میں رہا۔ دراصل فلم کے پریمیئر میں تمام کاسٹ موجود تھی، لیکن اس فلم کا مین کردار سلیم یعنی دلیپ کمار وہاں نہیں تھے۔ یہ خبر جب میڈیا میں پھیلی تو اس پر کئی تبصرے ہوئے اور اندازے بھی لگائے گئے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد سائرہ بانو نے اس سسپینس سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ آصف جس کو دلیپ کمار اپنا بھائی سمجھتے تھے، انہوں نے دلیپ کمار کی بہن کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا، اور پریمیئر کے دنوں میں یہ راز تازہ دلیپ کمار پر افشاں ہوا تھا۔ کہ آصف کی اپنی پرسنل لائف بھی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھی۔ آصف نے 4 شادیاں کی، جن میں پہلی شادی نگار سلطانہ سے ہوئی، جو ان کے خاندان کی پسند تھی اور تمام عمر ان کے ساتھ رہیں۔ آصف کے 6 بچوں کی ماں یہی نگار سلطانہ تھی۔ دوسری شادی مشہور گلوکارہ و اداکارہ ستارہ دیوی سے ہوئی، جو کہ غیر معمولی صورتحال میں انجام پائی۔ آصف کی بہن سکندر بیگم کی شادی ان کے چچا زاد بھائی اور معروف اداکار نذیر احمد خان سے ہوئی تھی، جنہوں نے بعد میں ستارہ دیوی سے دوسری شادی کر لی۔ بعد ازاں آصف خود ستارہ دیوی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، کیوں ستارہ پہلے آصف کی بہن کے شوہر کی بیوی تھی اور پھر خود آصف کی بیوی بن گئیں۔ تاہم یہ شادی چند ماہ سے زیادہ نہ چل سکی، کیونکہ اسی دوران آصف نگار سلطانہ کے عشق میں مبتلا ہو چکے تھے، جنہوں نے مغل اعظم میں بہار کا کردار ادا کیا تھا۔
ستارہ دیوی کے اصرار پر آصف نے انہیں طلاق دی اور نگار سلطانہ سے شادی کر لی۔ آصف اور نگار سلطانہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہنا کوثر تھا، جو فلمی دنیا میں چھوٹے موٹے کرداروں میں بھی نظر آئی اور بعد ازاں بدنام زمانہ انڈر ورلڈ ڈان اقبال مرچی کی بیوی بنی، جو داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی اور منشیات کی سمگلنگ اور کالے دھن کو سفید کرنے جیسے سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ دلیپ کمار کی بات کریں تو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا انہوں نے اپنی بنائی اتنی شاندار فلم پھر کبھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فیوچر میں ایک وقت ایسا آیا کہ مغل اعظم فلم کو کلرائز کرنے کے بعد دوبارہ ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دفعہ جب مغل اعظم کا پریمیئر ہوا تو دلیپ کمار جی نے نہ صرف اسے اٹینڈ کیا بلکہ اس پریمیئر کے چیف گیسٹ کے طور پر خوب لائم لائٹ بھی حاصل کی، اور یوں یہ پریمیئر بھی تاریخ میں یاد رکھا گیا۔ اس فلم کا رنگین ورژن 12 نومبر 2004 کو تھیٹر میں ریلیز ہوا اور اس کا پریمیئر ایرو سینما ممبئی میں ہوا۔ اس نئی ریلیز میں ڈیجیٹل طور پر دوبارہ تیار کیا گیا ساؤنڈ ٹریک بھی شامل تھا، جو اس فلم کے اصل موسیقار نوشاد کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ مغل اعظم وہ پہلی بلیک اینڈ وائٹ فل لینتھ فلم تھی جس کا کلرائزڈ ورژن بنایا گیا اور اسے دوبارہ سینما میں دکھایا گیا، اگرچہ اس وقت تک کچھ بالی ووڈ فلمیں اس سے پہلے کلرائز کی جا چکی تھیں، لیکن وہ سب چھوٹے لیول کے پروجیکٹ تھے۔ یہ پہلی بلیک اینڈ وائٹ ہندی فلم تھی جسے ڈیجیٹل طور پر کلرائز کیا گیا اور سینما گھروں میں دوبارہ پیش کیا گیا۔ فلم کو کلرائز کرنے والی ٹیم نے فریمز کو رنگین بنانے کے لیے سافٹ ویئر تیار کیا، جسے بنانے میں 18 ماہ صرف کیے گئے تھے۔ 2006 میں مغل اعظم چوتھی ایسی بھارتی فلم تھی جسے 1965 کے بعد بھارتی فلموں پر پابندی کے باوجود پاکستان میں نمائش کی اجازت دی گئی تھی اور اسے لاہور میں ایک خصوصی پریمیئر کے ساتھ ریلیز کیا گیا۔ پاکستان میں اس کی ریلیز کے آصف کے بیٹے اکبر آصف کی کوششوں کی وجہ سے پاسبل ہوئی۔ مغل اعظم کے بعد آصف کا اگلا پروجیکٹ لو اینڈ گاڈ تھا، لیلا مجنو کی داستان پر مبنی ایک اور عظیم الشان فلم، لیکن قسمت ایک بار پھر سنگ دل ثابت ہوئی۔ مرکزی کردار میں گرو دت کو لیا گیا، جو فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی چل بسے۔ اس کے بعد سنجیو کمار کو گرو دت کی جگہ فلم میں کاسٹ کیا گیا، مگر فلم مکمل ہونے سے پہلے ہی کہ آصف 1971 میں صرف 48 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔